کیا جناب علماء کرام تشریف فرمائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی حرام کلمہ مومن کو بطور شعار کے مقرر کرنا درست ہے؟ خاص کر اس وقت جب جنگ کا وقت ہو، جنگ موت کا قرینہ ہے، عین موت کے قریب چل کر کے علامت کے طور پر مقرر کرنا، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر اس حالت میں موت واقع ہو جائے تو وہ موت دین حق پر موت ہوگی، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہوگا۔ خاتمے کے قریب چل کر کے وہ جملہ بولنا ہے، اگر وہ قابل اعتراض ہے یا ناجائز ہے تو پھر اس کے بولنے کا حکم کیوں حضرت صدیق اکبر دے؟ اس کے بعد یہ کہ حاضر و ناظر جان کر اگر اسی جگہ میں ایک سیکشن پیش کر دوں جو حاضر و ناظر کے معنی دے تو پھر فکری دور بھی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ یہ کوڈ ورڈ کیوں مقرر کیا جاتا ہے؟ اپنے اور بیگانے کی تمیز کی جائے۔ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، ذرا بختر پہنی ہوئی ہے، چہرہ نظر نہیں آتا، حجامت نظر نہیں آتی، کوئی پہچان کے جو آثار ہیں وہ نظر نہیں آتے، پوچھنا پڑتا تو کون ہے؟ جیسا جناب حیدر کرار پہلی مرتبہ میدان میں اترے بدر کی جنگ میں، تو ولید پوچھتا ہے رستم عرب کون ہے تو؟ انہوں نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ ماں کا نام لیا کہ نہیں؟ مائیں کسی کام کی ہوں تو یاد آتی ہیں۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں جی اپنے باپ دادے کا نام لیتے ہو، ہمیں نام لینے کی مجبوری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام۔ ماں یاد آئی نہیں آئی؟ میری ماں فاطمہ ہے، مشکل وقت پڑے گا مجھے ماں یاد آئے گی۔ میرا باپ حسن ہے، مشکل وقت آئے گا مجھے یاد آئے گا۔ میرا نانا حسین ہے، مشکل وقت آئے گا حسین کا نام لوں گا۔ میرا دادا علی ہے، جب مشکل وقت آئے گا میں نام لوں گا۔ حضرت حیدر کرار فرماتے ان الذی سمتنی امی حیدرا درغم آجام ولیکن کسورا۔ درغام جو ہے یہ لفظ مشترک تھا چیتے اور ببر کے درمیان، کسورا کا لفظ جو ہے یہ شیر ببر کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب نکلتا ہے؟ مطلب یہ نکلتا ہے میں چیتا شیر نہیں ہوں کہ ڈز کی آواز سن کے بھاگوں، نہیں، جس جگہ ڈز کی آواز آئے گی ڈز کے اوپر جاؤں گا۔ میری ماں نے حیدر نام رکھا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ پیر بابا وقت بڑے نازک دیتا ہی کہتا کوئی ٹائم دے پرکشے کٹ کے رکھ سٹار دے سارے بیان اور میں بندہ بوڑھا ہوں لیکن پتر دہلی نہ ان الذی سمتنی امی حیدرا درغم آجام ولیکن کسورا۔ مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا، علی کیوں نہیں کہا؟ ان کے نام کے وقت یہ جھگڑا ہوا تھا، ماں کہتی اس کا نام حیدر رکھوں گا، حیدر کے معنی ببر شیر، ماں کا رکھا ہوا نام گرمی کارزار میں یاد آیا۔ اسی طرح اس وقت پہچان کرانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کون ہو بھائی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کہے چھوڑ دو، یا رسول اللہ نے کہے ڈس کر دو۔ کیا مطلب؟ اور سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ یا رسول اللہ اپنے کی نشانی ہے، یا رسول اللہ کا منکر بیگانہ ہونے کی نشانی ہے۔ لیکن جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ اس میں حاضر و ناظر کا تصور اگر موجود ہو تو پھر البدایہ والنہایہ نے لکھا جب گمسان کا رنج پڑا اور اس گرمی کارزار میں گردنیں رقص کرنے لگی، بدن پھڑکنے لگے، اس وقت حضرت خالد بن ولید CNC تھے، علم بردار فوج جو تھے حضرت خالد بن ولید تھے، انہوں نے کیا کیا؟ کہا دوڑ کے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، باقی لوگ تو پہچان کے لیے کہیں نا یا رسول اللہ، اب خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا اسلام کا، وہ تو خود پہچانے جائیں، ان کو کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، کسی بندے کو مخاطب کر کے نہیں کہتے، مدینے والی سرکار کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ اب بتاؤ اس میں حاضر و ناظر کے سوا کیا تصور ہے؟ یعنی اس گرمی کارزار میں جناب خالد بن ولید نے کہا کہ میں اس وقت امداد کے لیے پکار رہا ہوں، خوش نصیب ہو آپ کا نعرہ یا رسول اللہ ہے۔ آپ نے اپنے دوران گفتگو حضرت امام حسین کا نام لیا،
عام حالات میں حسین کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ امام حسین کا نام تو تم نے ایک ایسا بنا لیا ہوا ہے شجرہ ممنوعہ، حسین کا نام لیا تو گیا، کم از کم روزانہ کی زندگی میں حسین کا نام لو، حسین کا کردار بیان کرو، حسین کے پیچھے چلو۔